اس کے بارے میں تذکرہ تو عرش پہ بھی ہو رہا ہے اور کن لفظوں سے رب ذوالجلال اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا اقبضتم ولد عبدی، اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ تو اس انسان کو کہ جس کا بیٹا فوت ہوا ہے اسے اللہ اپنا بندہ کہہ کے اس کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں، ایک تو یہ کہ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو فرشتوں سے رب ذوالجلال فرماتا اقبضتم ولد عبدی، کہ تم نے کیا میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا؟ یقولون نعم، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے اقبضتم ثمرۃ قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑا؟ یعنی یہ الفاظ بھی بڑے جامع ہیں اور بہت زیادہ اس سے بھی اس بندے کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑا ہے؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماذا یقول عبدی، اب جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس بندے کے گھر تو اس نے بڑی خوشیاں منائی تھیں اور الحمدللہ اور میرا شکر ادا کرتا تھا۔ آج جب اس کے سامنے اس کے بیٹے کی میت پڑی تھی، اس وقت فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ یعنی حالانکہ رب دیکھ رہا ہے لیکن فرشتوں سے اس لیے کہلواتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو رب ذوالجلال ان سے کہلوانا چاہتا ہے کہ فرشتوں ایک تم تسبیح کرتے ہو اور ایک وہ تسبیح ہے کہ جب اللہ بیٹا لے بھی لے اور پھر بھی والد اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو کے تسبیح کرتا ہے۔ یعنی تم اپنی طرف سے گواہی دو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا واسترجع، اے اللہ تیرا بندہ تو بڑا کمال صابر نکلا کہ وہ اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس نہ تو ماتم کر رہا تھا، نہ ہائے ہائے کر رہا تھا، نہ تجھ سے وہ شکوہ کر رہا تھا، بلکہ اگرچہ آنسو اس کی آنکھوں میں تھے لیکن وہ حامدہ کا تیری تو حمد ہی کر رہا تھا، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو رب ذوالجلال پھر فرشتوں کو فرماتا ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ فرشتوں پھر اس بندے کے لیے جنت میں ایک نیا محل بناؤ اور اس محل پر بورڈ لگاؤ بیت الحمد کا، کہ یہ وہ محل ہے کہ جو والدین کو اپنے بچوں کی وفات پر صبر کرنے کی عوض میں رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ تو بچہ تو کافر کا بھی مر جاتا ہے، اس کے لیے یہ اہتمام نہیں۔ مومن جس کا بچہ فوت ہوا اس مومن کے لیے یہ ہے کہ اگر بے صبری کرے گا بچے نے تو پھر بھی واپس نہیں آنا، لیکن وہ اگر اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اس نے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے اللہ سے شکوہ شکایت یا جھگڑے والا نہیں نکالا، تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رب ذوالجلال جنت میں نیا محل بنواتا ہے اور اس کو بیت الحمد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مصیبت آئی ہوئی ہو مومن کو، تو جو اس کے غم کے وقت دکھ کے وقت اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اس بندے جتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے کہ جس پہ وہ مصیبت آئی تھی۔ حالانکہ جو فاتحہ پڑھنے آیا ہے، جو تعزیت کرنے آیا ہے، اس کو تو معمولی سا احساس ہوا ہے یا جس قدر رشتہ قریب کا ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے، اصل تو جن پہ گزری ہے ان کا ہے، لیکن اس شریعت کے اندر ان کے ساتھ آ کر ان کی خیریت پوچھنے میں اور ان کے غم میں شریک ہونے میں ہماری شریعت ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جتنا انہیں ثواب دیا تھا، مثلا بیت الحمد کا تذکرہ جو حدیث میں ہے اور اس کے علاوہ اجر کا، تو جو ان کی دکھ کی گھڑی میں آ کے ان کے ساتھ شریک غم ہو جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
تو باقی جو لوگ ہیں اسلام سے ہٹ کر ان کا کوئی جائے تو وہ ان کے لیے محرومی ہے، لیکن مسلمان کا کوئی جائے تو پھر بھی پچھلوں کو نواز کے ہی جاتا ہے، اور اس کے لحاظ سے جس نے غسل دیا، جس نے کفن دیا، جو جنازے میں شریک ہوا، جو تدفین تک رہا، وہ ایک ایک بچہ سب کو احد پہاڑ کے ثواب اور اس کے مثل ثواب کا وہ باعث بنا۔ جب بھی ایسا یعنی کوئی مرحلہ ہوتا ہے تو اسلام اور ایمان کے لحاظ سے یہ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ موت تو کوئی بھی ہو اس پر آنی ہے، لیکن ایمان والوں کی موت پر بھی اس کے لیے مستقل اعزاز اور مستقل رب ذوالجلال کی طرف سے انعام ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری مرحلہ ہے وہ یہ جو ظالمانہ رویہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں اور اس کے لحاظ سے آئندہ کے لیے چند تجاویز اور حکومت سے چند مطالبے وہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں جب یہ زینب کیس تھا تو میرے مضامین بھی چھپے، اور اس ثانیہ کے بارے میں بھی 9-10 اخبارات میں اس سے پہلے بھی ہمارا مضمون اور خبر اس بارے میں شائع ہوئی۔ تو قصور کی سرزمین جو ہے یہ بڑی مقدس دھرتی ہے اور اس کی بڑی تاریخی اور روحانی حیثیت ہے، اور یہ جو ویڈیو سکینڈل کا معاملہ بنا تھا، سینکڑوں بچے اس میں بھی وہ ان کے والدین شدید غم کی حالت میں وہ پہنچے اور بڑا صدمہ تھا۔ پھر یہ زینب کیس کے اندر، اور اب یہ جو ثانیہ ہے 4 بچوں کی شہادت کا، تو ایسے یعنی مقدس دیس کے اندر اور پھر ایسا ملک جو بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہے، اس کے اندر ایسے مجرم کہ اگر ہم ان کو کتا کہہ کے ذکر کریں، مذمت کریں، تو وہ لفظ چھوٹا ہے، کیونکہ کتا چیر پھاڑ تو سکتا تھا مگر ان کی عزت سے تو نہیں کھیل سکتا تھا، ان کا تقدس تو نہیں پامال کر سکتا تھا۔ تو یہ ایسے کتے تھے کہ جنہوں نے ان کا تقدس بھی پامال کیا اور پھر ان کو قتل بھی کیا، اور وہ خون جو کعبۃ اللہ سے مقدس ہے ایک مسلمان کا، اور بالخصوص یہ نابالغ بچے، ان کے ذمے تو ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ وہ سلسلہ تو بلوغ کے بعد ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی جرم ہو۔ تو ایسے یعنی ایک پھولوں اور کلیوں جیسے اور جگنوؤں جیسے یعنی روشن ستارے، ان پر اتنا ظلم کیا جن بھیڑیوں نے، تو اس پر جو رد عمل چاہیے تھا پولیس کی طرف سے اور حکمرانوں کی طرف سے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی 2 مہینے تک، آخر یہ کوئی لوگ جو تھے کوئی کسی دوسرے ملک کے نہیں تھے، بلکہ جب لاشیں اکٹھی ملی ہیں 3، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ٹولہ ایک ہی ہے کہ جنہوں نے اغوا کیے تھے، اور پھر وہ اسی علاقے کے اندر ان کی کمین گاہیں ہیں، یہاں ہی وہ چھپتے ہیں، وہ کوئی دور کے نہیں ہیں۔ تو یہ پولیس کس مرض کا علاج ہے کہ جو اتنے مہینوں تک یہ کوئی سراغ ہی نہیں لگا سکے ان کا، جبکہ اب جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو جو آ گیا ہے سلسلہ، اس میں ہاتھوں کے نشان، قدموں کے نشان اور گلیوں دیواروں تک اور یہ سارے معاملات سے ایسے شواہد اکٹھے کر کے چھپی ہوئی گہری چھپی ہوئی چیز کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں مکمل ناکامی ہوئی۔ ان والدین پہ کیا بیتی ان جگر پاروں کے جسم ملنے سے پہلے اور پھر ملنے کے بعد، کہ ایک دن بھی ایسا گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو 2 دنوں تک کس اذیت سے گزرے یہ حضرات، اور اس کے بعد پھر جو وہ ان بچوں کے جسم ملے۔ تو حکومت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہے امن عامہ، کہ لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ دینا۔ لیکن کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ یعنی انہیں اپنے اپنے مفادات کی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے، خواہ وہ حزب اختلاف ہوں یا حزب اقتدار ہو، اور اس طرح یعنی انسانی آبادیوں میں چلو کسی کی بکری، کسی کی بھینس چوری ہو گئی، یا کسی کا پیسہ
لوٹا گیا، وہ بھی ظلم تو ہے، لیکن یہ کہ انسانی گلشن کے پھول توڑنے والے یوں دندناتے پھرے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ بہت بڑا امتحان ہے حکمرانوں کا، اور جس درجے کے بھی ہے وہ ضلع میں ہے یا اوپر. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے اس کی کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں؟ تو آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا لو ان سلخۃ علی شاطئ الفرات، اگر فرات کے کنارے پر بکری کے ایک بچے کو اخذہ الذئب، اس کو بھیڑیے نے پکڑ لیا، لَيُسْأَلُ عَنْهَا عمر یوم القیامہ، تو قیامت کے دن عمر فاروق سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ حکومت تیری تھی تو ویرانے میں دور عراق کے اندر دریا کے کنارے فرات کے کنارے پر بھیڑیے نے بکری کے بچے کو گھور کے کیوں دیکھا اور اس نے بکری کے بچے کو کیوں پکڑا؟ تمہارا نظام تھا، تمہارے نظام کے اندر ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا ہم نے وہ نظام رکھا ہوا ہے کہ صرف شہری نہیں، ویرانوں کے اندر دور دراز انسانوں کو نہیں حیوانوں کو بھی پتہ ہے کہ عمر فاروق کا نظام اتنا سخت ہے کہ اگر ہم نے بکری کو چھیڑا تو عمر ہماری چمڑی اتار دے گا، اس واسطے بھیڑیا بھی بکری کو نہیں چھیڑتا. تو یہ لوگ یعنی شوق ہوتا ہے ان کو حکمرانی کا، لیکن اس کے بعد جو حکمرانی کے تقاضے ہیں یعنی بکری کے بچے کی حفاظت و درکنار، یہاں تو انسانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں اور ان کی بوٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ اپنی کوئی ڈیوٹی ہی محسوس نہیں کر رہے. اور اس پر یعنی جو فوراً ان کو چاہیے تھا کہ فوراً پہنچ کے، جس دن اغوا ہوئے تھے ناکہ بندی ہوتی، تلاشی ہوتی اور ہر قسم کے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر کے کوشش ہوتی کہ تاکہ یہ جو انہیں افسوس تو نہ رہتا کہ جو ان کے والدین ہیں کہ ہمارے لیے فوراً اہتمام ہوا ہے یا اس کے اچھے نتائج بھی آ سکتے تھے. تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ چونکہ مجرم جو ہے ان کو سزا نہیں ملتی تو اس لیے آگے جرائم کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا. لیکن قصور میں تو کہیں گے کہ وہ زینب بیچاری کا جو قاتل تھا وہ تو لٹکایا گیا، تو یہ تو پھر بھی سلسلہ آگے بدی کا جاری ہے. تو اس میں بھی میں یہ میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاتل کو سزا ملی، لیکن جو تقاضا تھا وہ پورا نہ ہوا، اس واسطے کہ اس قاتل کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ تھے جو اسے استعمال کرتے تھے اور جو ویسے یعنی نام نہاد سیاستدان یا نام نہاد چودھری یا مقامی طور پر کوئی وڈیرے یا قانون سے بالا تر اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ تھے، ان کو بے نقاب نہیں کیا گیا. اگر انہیں بے نقاب کیا جاتا اور وہ لوگ بھی شکنجے میں آتے تو پھر معاشرے میں پتہ چلتا کہ جس طرح ایک کے قتل میں اگر 1000 بندہ شریک ہو تو وہ 1000 کا 1000 سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ سارے برابر کے مجرم ہوتے ہیں. تو چونکہ وہاں پر جو پیچھے نیٹ ورک تھا جو خفیہ ہاتھ تھے ان کو بے نقاب نہ کیا گیا اور علل اعلان پھانسی نہ دی گئی، اس بنیاد پر جو پورے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے وہ مرتب نہیں ہوئے. تو اس واقعے پر اب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو جب بھی اتنا سانحہ ہو جاتا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کہیں ایس ایچ او کا تبادلہ، کہیں کسی اس پر افسر کو معطل کر دینا اور آ کے بچوں کے والدین کو، ان کے ورثاء کو، باپ کو گلے سے لگا لینا، یہ سمجھ تک شاید اس سے ان کا گلہ ختم ہو جائے گا. انہیں پتہ نہیں کہ ان کے جگر کے پار جو تیر ہوا ہے کہ اس زخم کو بھرنے میں تو بڑی دیر لگے گی اور وہ اس کے بعد ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے اور ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. تو اس سلسلہ میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان بچوں کے جو قاتل ہیں انہیں ہر حال میں گرفتار کر کے پورا جو نیٹ ورک ہے پیچھے، جو خفیہ ہاتھ ہیں، جو پیچھے ان مجرموں کی سرپرستی کرنے والے پاورفل لوگ ہیں، ان کو منظر عام پہ لایا جائے
اور انہیں شامل تفتیش کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر قوم کو، یعنی جس علاقے میں ایسے جرائم ہوتے ہیں وہاں یعنی چونیاں کے چوک میں انہیں پھانسی دی جائے، تو پھر آگے جرائم کا سلسلہ جو ہے وہ رک سکتا ہے، چونکہ قرآن مجید فرماتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی ویسے تو یہ ہے کہ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا تو ایک دوسری موت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے دوسری موت نہیں، حقیقت میں آگے معاشرے کی حیات ہے کہ جب وہ قاتل مرے گا تو سب کو یہ تنبیہ ہو جائے گی کہ کسی کو نہیں مارنا، چونکہ پھر خود مرنا پڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو شرعی قصاص ہے، جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں انہیں تو سوچنا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں تو بکری کے بچے کا بھی سوال ہوتا ہے، اور یہاں انسانوں کے بچے ہیں کہ جنہیں یوں شہید کر دیا گیا اور کوئی ان لوگوں کا پرسان حال نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر یعنی یہ جو پولیس کا محکمہ ہے، ہمیشہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، ابھی کچھ وقت پہلے ساہیوال کا جو تھا تو کہا جاتا ہے کہ پولیس ریفارمز اور پولیس اصلاحات جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، مگر اب تک یعنی کئی سالوں سے پولیس کے لحاظ سے جو اصلاحات ہیں وہ عملاً نافذ نہیں ہو سکیں۔ پولیس کے تعینات، ترقی اور تبادلہ، ان سارے مراحل میں جرائم پیشہ وڈیروں کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ان سے پھر اپنے کام لیتے ہیں۔ تو جب ان کا تبادلہ، ان کی سفارش اور ان کی مداخلت پر ان کو جو سیٹ ملنی ہے ان کی وجہ سے، اور پھر آگے ان کے جو گریڈ اور رینک بڑھنا ہے وہ ان کی وجہ سے، تو یہ ان کے چیلے بن کے پھر کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا کلچر جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ جو معطل کر دیا گیا کہ فلاں کو معطل کیا، فلاں کو معطل کیا، ہمارا یہ مطالبہ ہے جو بڑی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ پریس ریلیز میں بھی لکھا ہے، صحافی حضرات کو میں پریس ریلیز دے دوں گا ابھی، کہ صرف ان کو ہی معطل نہ کیا جائے بلکہ جس علاقے میں ایسی واردات ہو اس حلقے کا MNA بھی معطل کیا جائے، اس کو نااہل قرار دیا جائے، اس علاقے کا MPA نااہل قرار دیا جائے، اس علاقے کا جو UC ناظم ہے اس کو نااہل قرار دیا جائے، چونکہ یہ لوگ عوامی نمائندے کہلاتے ہیں اور عوامی خادم کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خدمت تو یہ ہے کہ عوام کے کم از کم بچوں کا تو خیال رکھیں، یعنی ایسی UC لیول پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں کہ جو حفاظت کا کام کریں۔ تو اس بنیاد پر ان کی نااہلی یا کم از کم ان کی سخت تادیبی جو سزا ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو افسران ہیں وہ معطل ہو جائے تو وہ پورے مجرم نہیں، ساتھ کچھ دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم رات سوئے رہیں اور غریبوں کے بچے اٹھا لیے جائیں گلیوں بازاروں سے، تو اس کو کی وجہ سے ہماری سیٹ بھی جا سکتی ہے۔ تو ہمارا یہ پریس کے ذریعے مطالبہ ہے کہ یہ پابندی اور یہ ایک سزا جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، تاکہ یہ سارے جو MNA MPA ناظم وغیرہ کی سیٹ کے لیے شوق رکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ ذمہ داری بھی نبھانی ہے کہ یہ خدمت سر انجام دینی ہے، رات گلیوں میں پہرا دینا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پر، چونکہ یہ انسان کی اولاد، انسان کی بہت پیاری چیز ہے، تو اپنے طور پر UC لیول پر معززین شہر کو بیٹھ کر کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے کہ جو خصوصی طور پر یہ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے معاملات کے اندر ان کی دلچسپی ہو، وہ صرف یہی کام ان کے ذمے ہو، رات دن وہ کمیٹی اس کے لیے اگرچہ کچھ ان لوگوں کو جو آگے خدمت کے لیے ہوں وظیفہ بھی دینا پڑے، تو یہ کمیٹی اپنے اپنے علاقے میں، یعنی تاکہ آگے معاملہ رکے، اور پھر حکومت کی طرف سے یہ انعام کا اعلان ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے رنگے ہاتھوں کوئی مجرم پکڑ لیا کہ وہ کسی بچے کو مس گائیڈ کر رہا تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ چلا کے لے جا رہا تھا، پکڑ رہا تھا، یا اس لحاظ سے کوئی ریکی کر رہا تھا، تو اس بندے کو
جو بر وقت کارروائی کرے یا اطلاع کرے تو اس کے لیے انعام کا اعلان ہونا چاہیے کہ اس کو 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپے 3,00,000 روپے دیے جائیں گے، تاکہ معاشرے کے اندر اس وجہ سے بھی حوصلہ افزائی ہو ان لوگوں کی جو بدی کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے سانحے جو ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس موقع پر یہ ہمارے بھائی جو متاثرین ہیں، جن کے بیٹے شہید کیے گئے، ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کے بیٹوں کا کوئی عوض نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں، اور یعنی یہ حکومت مت سمجھے کہ چند ہزار یا لاکھ دے کر ہم کہیں گے کہ ہم نے جو دیت جو دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، تو پھر یہ بات اب کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ وہ ان کی جان اور جو نقصان ہوا ہے وہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن مقدمات کی پیروی کے ضمن میں کہ اب غریب بندہ تو کیس بھی نہیں لڑ سکتا اور مضبوط وکیل بھی نہیں کر سکتا، اور پھر آگے کیس کو چلانا اور اتنے مشکل مرحلے سے مجرموں کو ڈھونڈنا، گرفتار کروانا، سزا دلوانا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو اس پر جتنے اخراجات آئیں، خواہ وہ کئی لاکھوں تک ہوں، حکومت جو ہے ان سارے حضرات کو وہ جو اور کوئی تعاون ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی اس مد کے اندر کہ یہ کیس کی پیروی صحیح مضبوط طریقے سے کر سکے، حکومت وقت پہ لازم ہے کہ ایسا تعاون ہمارے ان بھائیوں سے کیا جائے، تاکہ یہ اس سلسلہ میں جو جتنا کچھ قانونی طور پر ہو سکتا ہے وہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ یہ آواز انشاءاللہ بلند ہوگی، اور مزید اس سلسلے میں اہتمام بھی ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن مقامی طور پر یہ چاہیے کہ اس کو مسلسل آواز کو بلند کیا جائے، اور یہ جو لاہ عمل ہے یہ تو ہم مختلف مقامات پر بھی آگے پورے ملک کے لحاظ سے دیں گے کہ یہ رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے، سلسلہ بند کیسے ہو سکتا ہے، اور یہاں جو ثانیہ ہوا اس کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں کہ مجرم پکڑے جائیں اور ان کو سزا دی جائے، یہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے، یہ صرف ان بھائیوں کا نہیں، یہ بھی جو بھی مظلوم کی حمایت میں بولتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما کان العبد فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ان کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے حق میں بولیں۔ عام کسی مومن کے کام کے لیے جو تھوڑا سا وقت دیتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن کے لیے اپنا ٹائم دیتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، رب اس بندے کو جو کسی کے کام پہ چلا گیا ہے، اللہ اپنی ساری رحمت اس طرح متوجہ کر دیتا ہے، یعنی کان اللہ فی حاجتہ ہی، یعنی اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں کہ اس کی مشکلیں حل ہو جائیں، اس کو اللہ خصوصی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو لوگ دکھ میں ہیں، غم میں ہیں، ان کے ساتھ ان کا حوصلہ افزائی اور ان کے لیے تعزیت کے کلمات، یہ خود آنے والوں کے لیے اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے وہ باعث ثواب ہیں۔ اس موقع پر کشمیر کے لحاظ سے چونکہ میں نے شرعی فتویٰ بھی اس پر صادر کیا، اور کل پورے ملک میں ہم یوم کشمیر منا رہے ہیں، اور بالخصوص لاہور میں داتا دربار سے سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز سے آگے پنجاب اسمبلی تک چلو کشمیر مارچ کا ہم انعقاد کر رہے ہیں جمعہ کے بعد، وہ بھی آپ حضرات تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور میڈیا کے ذریعے کہ جو احباب بھی آسانی سے پہنچ سکیں، کیونکہ روئے زمین پر جو اس وقت کی کربلا ہے وہ کشمیر میں اس وقت یعنی 50 سے زائد دن ہو گئے ہیں، اور اتنا بڑا لاک ڈاؤن اس تاریخ میں کبھی بھی نظر نہیں آیا، اور جرم ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر غیر مسلم ہوتے تو کب کی امریکہ کی فوجیں آ کر وہاں تہس نہس کر دیتی وہاں کی حکومت کو، اور وہاں مدد کے نام پر آ جاتی، لیکن اب یہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے مسلمان بھی مدد کرنے کو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کیسے مدد کی جائے۔ تو اسی بات کو کہ ہم اپنی حکومت سے پرزور مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کو بھیجے سری نگر میں، اور جہاد اسلامی کے پیش نظر جو اللہ کا فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں نہیں نکل رہے، حالانکہ کمزور مرد بچے عورتیں وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ رب ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ تو اللہ فرماتا وہ کہتے ہیں مددگار بھیج، تو رب تو کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ تم نے مجھ سے جنت مانگنی ہے اور تم نے کہنا کہ دعائیں ہماری قبول کر، تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکلو ان کی مدد کے لیے۔ اب اس بنیاد پر یعنی جہاد کا فریضہ ہے جس کو پاک فوج کی زیر قیادت ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اہم پیغام تھا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں مولانا محمد رمضان نوری صاحب کے ساتھ ہماری ایک روحانی شخصیت معروف پیر محمد علی برکاتی صاحب بھی رونق افروز ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماؤں میں سے علامہ محمد صدیق مصفی جلالی صاحب الغالب